بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رومی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی قسم کا انسان ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف آتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آئے جس سے باتیں کرنا اور اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ مومن شخص جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تمہیں پہنا کر روم کی سلطنت تمہیں عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا تقریباً تیسرا حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا بھی تیرے قبضے میں ہو جو کہ زر اور جواہرات سے بھری ہوئی ہو اور وہ مجھے تو دیتا، تب بھی ایک اذان کے عوض میں اسے قبول نہ کرتا، جائے کہ اپنی سلطنت کے ذریعے میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سما چکی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دیگ میں پانی گرم کروایا اور حکم دیا کہ کھولتے ہوئے پانی میں اس شخص کو ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے ہوئے پانی میں گر کر یا تو اس شخص کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا۔ حکم الہی کی برکت سے صحیح سلامت باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور جب 40 روز کے بعد کوٹھڑی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دریافت کیا گیا کہ آخر تو نے اس سے کیوں نہ کھایا، حالانکہ شریعت محمدی میں جان جانے کی کیفیت میں ایسی صورت کا استعمال جائز ہے۔ مرد مومن نے کہا اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تمہیں خوشی ہوتی، میرا مقصد تمہیں غصہ دلانا ہے، تمہیں خوش کرنا نہیں۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم کہنے لگا اچھا میرے ہاتھ چوم لو تاکہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کے لیے ہی مناسب ہے۔ پھر شاہ روم کہنے لگا اچھا میری پیشانی کو ہی بوسہ دے دو تاکہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ایک شرط کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کہو وہی ہوگا۔ پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اسے چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی ہی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں سمیت بہت کچھ مال و زر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ جب وہ مرد مومن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ مال و اسباب کا سارا حصہ اپنے لیے ہی مخصوص نہ کر لینا بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کا بھی حصہ شامل کر لو۔ یہ سن کے مرد مومن نے حکم کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کیا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔